السلام علیکم، صبح بخیر جماعت اول، کیسے ہیں آپ سب کو میں یہ کام دے رہی ہوں اور آپ نے یہ 10 ستمبر تک کرنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آپ لوگ صفحہ نمبر 28 کھولیں گے، سوال نمبر 3۔ اگر آپ کو اس کمرے کی ترتیب درست کرنے کو کہا جائے تو یہ چیزیں آپ کہاں رکھیں گے؟ پتلون، کتابیں، کوٹ، پینسل، کھلونے، پتنگ، بستہ، تکیہ، کشن، ٹھیک ہے۔ تو پتلون ہم الماری میں رکھیں گے، کوٹ ہم الماری میں رکھیں گے، کھلونے ہم کہاں رکھیں گے؟ الماری میں، پتنگ بھی ہم الماری میں رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کہاں رکھ دیں گے؟ الماری میں۔ جی ہاں پیارے بچوں، کتابیں اور پینسل ہم بستے میں رکھیں گے، تکیہ کشن ہم بستر پلنگ پر رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ صفحہ نمبر 29 پر آئیں گے، جس میں آپ اعداد میں 1 سے 10 تک گنتی لکھیں گے اور پھر لکھیں گے الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ پھر کس میں لکھیں گے؟ الفاظ میں 1 سے 10 تک گنتی۔ اس کے بعد جماعت اول کیا کام کرے گی؟ جی جماعت اول، آپ نے صفحہ نمبر 31 میں ان تصویروں کو گننا ہے، جیسے 1 2 3، اور یہاں پہ اردو ہندسوں میں 3 لکھنا ہے، پھر 1 2 3 4 5، تو ہم نے یہاں پہ اردو ہندسوں میں 5 لکھنا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ میں نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ان کو گن کے ان کو اردو ہندسوں میں لکھنا ہے۔ پیاری جماعت اول نے صفحہ نمبر 32 میں کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو گن کر اردو میں الفاظ میں لکھنا ہے۔ کس میں لکھنا ہے؟ الفاظ، جیسے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ 2 آنکھیں ہیں۔ کتنی آنکھیں ہیں؟ 2۔ اس طرح آپ نے اپنا باقیہ پیج مکمل کرنا ہے، گن کر اور پھر لکھنا ہے، ٹھیک ہے جماعت اول۔ جماعت اول ہم گرامر میں واحد کے جمع کتاب پر کریں گے، جس میں آپ کے تصویر کے سامنے اس کا نام لکھا ہوا ہے، جیسے یہ مرغا 1 ہے تو مرغا، 1 سے زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو وہ کیا بن گیا؟ مرغے۔ بکرا بکرے، باجا باجے، تالا تالے، جوتا جوتے، تارا تارے، چوہا چوہے، ٹھیک ہے جماعت اول۔ صفحہ نمبر 33 پر آپ نے ہے اور ہیں کا استعمال کرنا ہے جو ہے وہ ایک چیز کے ساتھ آتا ہے، واحد کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ واحد کے ساتھ ہم کیا لکھتے ہیں؟ ہے۔ اور ہیں ہم کس کے ساتھ لکھتے ہیں؟ جمع کے ساتھ، یا آپ سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو آپ نے یہ مکمل کرنا ہے ہم کس کے ساتھ لکھتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ایک چیز ہو، واحد ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہیں آپ کے پاس جب آپ کے پاس 1 سے زیادہ چیزیں ہوں تو آپ ہیں لگاتے ہیں۔ اور اپنے سے بڑے، میرے والد صاحب دفتر سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میری امی جان گھر کا کام کر رہی ہیں، آپ نے اپنے سے بڑوں کے لیے ہیں کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح صفحہ الٹائیے، اس میں بھی علی رو رہا ہے، دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ دادا جان آپ سے بڑے ہیں۔ پھر ہم ککڑوں کوں کی نظم پڑھیں گے، آپ سب اپنی امی جان کے ساتھ مل کے یہ نظم پڑھیں گے، اور اس کے املا کے الفاظ: خوب، اکڑ، مرغا، گردن، کھول، ککڑوں کوں، ٹھیک ہے، جھکا، بازو، نور، لڑکے، سنے، ڈھول، ککڑوں کوں، ٹھیک ہے۔ یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ حفیظ جالندھری نے لکھی ہے۔ یہ املا کے الفاظ آپ اپنی اردو کی کاپی پہ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اسی ککڑوں کوں نظم کے معنی اپنی اردو کی کاپی پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ کھانچے پر، کھانچے پر کا مطلب کیا ہے؟ اونچی جگہ، ٹھیک ہے۔ تن جا، تن جا مطلب ہے پھول جا۔ نور کے تڑکے، نور کے تڑکے کا مطلب ہے صبح سویرے۔ بازو تول، بازو پھیلانا، پر پھیلانا۔ نرالا، انوکھا۔
جی جماعت اول، اب آپ نے مرغا ککڑوں کو بولتا ہے، بتائیے یہ کس کی آواز ہے؟ چوں چوں، چوں چوں کس کی آواز ہے؟ یہ تصویر کس کی بنی ہوئی ہے؟ چوزے کی، چوزے کی آواز ہے۔ غٹر ہوں کس کی آواز ہے؟ کبوتر کی۔ میں کس کی آواز ہے؟ بکرا کی، بکرے کی۔ میاؤں میاؤں کس کی آواز ہے؟ بلی کی۔ کائیں کائیں کس کی آواز ہے؟ کوے کی۔ ٹھیک ہے جماعت اول، آپ لوگوں نے اپنا یہ کام سارا کرنا ہے۔ چلیں جماعت اول، میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگی ہوں، سوال اور جواب۔ سوال کیا ہوتے ہیں؟ جب بھی کوئی چیز پوچھی جا رہی ہو تو اس کو سوال کہتے ہیں۔ جی سوال کیا ہوتے ہیں؟ وہ جملے جن میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ سوال ہوتے ہیں۔ اور جواب جو ایک جملہ ہوتا ہے جس میں آپ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ سوال کے آگے ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ سوالیہ نشان، ایسے۔ اور جواب کے بعد ہم یہ چھوٹی سی ڈیش لگاتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتمہ۔ اب نیچے دیے ہوئے جملوں کو پہچان کر سوال سے پہلے سین لکھیے اور سوالیہ نشان لگائیے۔ جواب کو جیم سے ظاہر کر کے خاتمہ بھی لگائیے۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال پہلے آپ جملہ پڑھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ سوال ہے کہ جواب ہے۔ یہ نظم کس کے بارے میں ہے؟ تو اب کس کے بارے میں ہے؟ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں نا آپ لوگوں سے، تو آپ نے اس کے آگے کیا لکھنا ہے؟ سوال، اور آخر میں کیا لگانا ہے؟ سوالیہ نشان۔ پھر یہ نظم مرغے کے بارے میں ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا، تو جواب دے رہے ہیں مرغے کے بارے میں، تو آپ کیا لکھیں گے؟ جیم، اور آخر میں کیا لگائیں گے؟ خاتمہ۔ مرغا کٹر کوں بولتا ہے، ککڑوں کوں بولتا ہے۔ مرغا کیا بولتا ہے؟ ککڑوں کوں بولتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جواب، تو ہم یہ جیم لگائیں گے، خاتمہ۔ مرغا کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے تو کیا ہے؟ یہ سوال۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی یہ مشق مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کتاب پر یہ جملے بنانے، کیا، کون، کہاں۔ ٹھیک ہے جماعت اول؟ پھر آپ نے ان نظم کے دائرے میں، نظم سے دائرے میں دیے ہوئے لفظ سے ملتے جلتے لفظ تلاش کر کے آپ نے اپنا سورج مکمل کرنا ہے۔ خود سے بھی کوئی ایسا لفظ لکھ سکتے ہیں، جیسے تن، من، جن، ٹھیک ہے، تول، بول، کھول، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طرح مرغے کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ لڑکے لکھ سکتے ہیں آپ، پھرکے لکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جماعت اول۔ آپ نے یہ تمام ایکسرسائز 10 ستمبر تک کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔